آپ پر کس نے جادو کیا ہے؟ آپ سے کون حسد کرتا ہے؟ کون ہے جو آپ کو گرانا اور نیچا دکھانا چاہتا ہے؟ رات کو سونے سے پہلے 3 کلمات پڑھ لیں تو خواب میں وہ چہرہ ضرور نظر آتا ہے جو آپ پر حسد یا جادو کر رہا ہے۔ محترم ناظرین، ذرا لمحے بھر کو سوچیں، جب سب کچھ ٹھیک چل رہا ہو، دل مطمئن ہو، گھر میں سکون ہو، رزق میں برکت ہو اور زندگی خوشیوں سے بھرپور ہو، لیکن پھر اچانک بنا کسی ظاہری وجہ کے حالات بدلنے لگیں، دل بے چین ہو جائے، رشتوں میں فاصلے بڑھنے لگیں اور ہر طرف سے بوجھ محسوس ہو۔ ناظرین، ایسے وقت میں ایک سوال دل کو جھنجھوڑتا ہے، آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کیا کوئی خفیہ دشمن ہے؟ کہیں کوئی جادو یا حسد تو نہیں؟ آج ہم بات کریں گے ان 3 نشانیوں کی جو اس راز سے پردہ ہٹاتی ہیں۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ حسد اور جادو 2 ایسے چھپے ہوئے ہتھیار ہیں جو انسان کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ ان کا وار ہمیشہ سامنے سے نہیں ہوتا، اکثر وہی لوگ نشانہ بنتے ہیں جن پر آپ سب سے زیادہ اعتماد کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ فلق میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور حاسد کے شر سے پناہ مانگو جب وہ حسد کرے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ حسد کتنا خطرناک زہر ہے کہ اللہ نے خود اپنی پناہ لینے کا حکم دیا۔ سوال یہ ہے کہ جو لوگ آپ پر جادو یا حسد کر رہے ہیں، ان کا پتہ کیسے چلے؟ کیا اللہ کوئی نشانی دکھاتا ہے؟ جی ہاں، کچھ خاص علامتیں انسان کے دل، خواب اور ماحول پر اثر انداز ہوتی ہیں جو آہستہ آہستہ اس طرف رہنمائی کرتی ہیں کہ اصل دشمن کون ہے۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے وہ 3 خاص نشانیاں جو اشارہ دیتی ہیں کہ کون شخص آپ پر جادو یا حسد کر رہا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ نشانیاں تبھی ظاہر ہوتی ہیں جب دل میں خلوص ہو، نیت پاک ہو اور آپ سچے دل سے اللہ کی مدد مانگیں۔ بعض اوقات یہ اشارے خوابوں کی شکل میں آتے ہیں اور کبھی جاگتی آنکھوں سے بھی ایسا منظر دکھائی دیتا ہے جو دل کو چوکنا کر دیتا ہے کہ شاید یہی وہ چہرہ ہے جو آپ کی خوشیاں چھیننا چاہتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ پہلی نشانی کیا ہے، کیسے ظاہر ہوتی ہے اور اس کو پہچاننے کا روحانی طریقہ کیا ہے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ یہ 3 نشانیاں جو بتا دیتی ہیں کہ کون ہے جو آپ پر جادو یا حسد کر رہا ہے، آپ کی زندگی میں نیا نور بھر سکتی ہیں۔ ناظرین، رات سونے سے پہلے یہ 3 کلمات پڑھنے سے روحانی پردے ہٹنے لگتے ہیں اور خواب میں وہ حقیقت سامنے آتی ہے جو بیداری کی حالت میں چھپی رہتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر ان کلمات کو سچے دل اور کامل یقین سے پڑھا جائے تو خواب میں وہ چہرہ ضرور دکھائی دیتا ہے جو آپ پر حسد یا جادو کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھیں، یہ عمل بدلہ لینے کے لیے نہیں بلکہ حفاظت اور احتیاط کے لیے ہے۔ جب اللہ حقیقت دکھا دے تو فوراً قرآن، اذکار اور صدقے کے ذریعے اپنا روحانی حصار مضبوط کریں اور معاملہ اللہ پر چھوڑ دیں۔ عمل کرنے کا طریقہ بہت آسان ہے۔ ایک پرسکون جگہ پر بیٹھ جائیں، روشنی مدھم کریں، موبائل بند کر دیں اور وضو کر کے دل و جسم کو پاک کریں۔ پھر نیت کریں، یا اللہ، اگر کوئی میرے خلاف حسد یا جادو کر رہا ہے تو حقیقت دکھا دے۔ اب وہ 3 کلمات 21 بار پڑھیں۔ کون سے کلمات ہیں؟ یہ جاننے کے لیے ویڈیو آخر تک دیکھیں۔ محترم ناظرین، آئیے اب جانتے ہیں وہ پہلی علامت جو واضح کرتی ہے کہ آپ پر جادو یا حسد کا اثر ہو چکا ہے۔ یہ علامت ظاہری نہیں بلکہ روحانی اور باطنی ہوتی ہے۔ اگر آپ رات کو سوتے ہوئے عجیب سی گھبراہٹ، بے چینی یا کسی اندیکھی طاقت کا احساس محسوس کریں، نیند اچانک کھل جائے یا دل تیز دھڑکنے لگے، تو جان لیں یہ بھی روحانی حملے کی علامت ہے۔ ایسے وقت میں سونے سے پہلے وہ 3 خاص کلمات ضرور پڑھیں جنہیں روحانی علماء نے حسد اور جادو کے اثرات سے بچاؤ کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ ان کلمات کے ذریعے اللہ حقیقت کے پردے ہٹا دیتا ہے اور خواب کے راستے وہ چہرہ دکھا دیتا ہے
جو اس شر کے پیچھے ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے، دل کی بے چینی، خوابوں کی گہرائی اور رشتوں کی تبدیلی، یہ سب پہلی نشانی ہے کہ کوئی آپ پر حسد یا جادو کر رہا ہے۔ محترم ناظرین، آئیے اب بات کرتے ہیں دوسری نشانی کی، جو آپ کی روزمرہ زندگی میں غیر معمولی رکاوٹوں کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ یہ نشانی اتنی واضح اور خطرناک ہوتی ہے کہ آپ کا دل بھی گواہی دیتا ہے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ کبھی آپ نے محسوس کیا کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا، لیکن اچانک راستے بند ہونے لگے؟ وہ کام جو ہمیشہ آسانی سے ہو جاتا تھا اب الجھنے لگا، تعلقات بگڑنے لگے اور خوشیاں جیسے ہاتھ سے پھسلنے لگیں۔ یہ سب اس بات کی علامت ہے کہ کوئی آپ پر حسد یا جادو کا اثر ڈال رہا ہے۔ یہ نشانی اس وقت اور زیادہ نمایاں ہو جاتی ہے جب اچانک کاروبار میں نقصان ہو، گھر میں بے سبب جھگڑے ہوں، یا وہ لوگ جن پر آپ بھروسہ کرتے تھے اچانک آپ کے مخالف ہو جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نظر بد حق ہے، اور قرآن بھی کہتا ہے کہ حسد کرنے والے کے شر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ ایسے موقع پر ایک خاص روحانی عمل بہت فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ رات سونے سے پہلے اگر 3 کلمات دل سے پڑھے جائیں تو خواب میں وہ چہرہ ظاہر ہو جاتا ہے جو آپ پر جادو یا حسد کر رہا ہے۔ ناظرین، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں وہ 3 کلمات کیا ہیں اور عمل کیسے کرنا ہے تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے، کیونکہ یہی وہ راز ہے جو آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے۔ عمل کا طریقہ غور سے سن لیجئے پلیز۔ یاد رکھیں، یہ عمل بدلہ لینے کے لیے یا کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں، بلکہ اپنی روحانی حفاظت اور احتیاط کے لیے ہے۔ اگر اللہ آپ پر حقیقت ظاہر کر دے تو فوراً قرآن، اذکار اور صدقے کے ذریعے اپنا دینی حصار مضبوط کر لیں اور معاملہ اللہ کی سپرد کر دیں۔ اس عمل کے لیے ایک پرسکون کمرہ چنیں، موبائل بند کریں، روشنی مدھم رکھیں اور باوضو ہو کر بیٹھ جائیں۔ دل میں نیت کریں، یا اللہ، اگر کوئی میرے خلاف جادو یا حسد کر رہا ہے تو اس کی حقیقت دکھا دے اور اس کے شر سے محفوظ فرما۔ اب نیچے دیے گئے کلمات کو 21 مرتبہ پڑھیں۔ ہر بار تصور کریں کہ ایک نورانی روشنی ہر اندھیرے کو چیر کر آپ پر چھپی حقیقت ظاہر کر رہی ہے۔ یا علیمو، یا خبیرو، یا علام الغیوب۔ پھر سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس ایک بار پڑھ کر پانی پر دم کریں، اسے پی لیں اور اپنے سینے پر بھی دم کریں۔ اب خاموشی سے لیٹ جائیں اور سب کچھ اللہ کے حوالے کر کے سو جائیں۔ انشاءاللہ خواب میں وہ سچائیاں واضح ہوں گی جن تک آپ کا ذہن کبھی نہیں پہنچ سکا۔ اب ہم بات کرتے ہیں تیسری اور سب سے خطرناک نشانی کی، جو نہ صرف پراسرار ہے بلکہ براہ راست آپ کے جسم، روح اور دل پر اثر ڈالتی ہے۔ یہ نشانی اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب جادو یا حسد کا وار اتنا گہرا ہو جائے کہ اس کی شدت آپ کی طبیعت، جذبات اور ذہنی کیفیت میں محسوس ہونے لگے۔ ناظرین، آپ نے اکثر یہ کیفیت خود پر طاری دیکھی ہوگی کہ کوئی ظاہری وجہ نہ ہونے کے باوجود دل بے چین رہنے لگے، طبیعت بوجھل ہو جائے، نیند نہ آئے یا سونے کے باوجود جسم تھکا تھکا محسوس ہو۔ بعض لوگ شکایت کرتے ہیں کہ انہوں نے میڈیکل ٹیسٹ کروائے، رپورٹس نارمل آئیں، لیکن پھر بھی کمزوری، تھکن، سر درد اور ایک انجانی بے چینی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ ایسے میں یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ محض جسمانی بیماری نہیں بلکہ روحانی حملہ بھی ہو سکتا ہے۔ جادو اور حسد کا اثر سب سے پہلے انسان کی روحانی قوت کو نشانہ بناتا ہے، پھر اس کے اثرات جسم پر ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ تیسری نشانی کی سب سے خوفناک پہچان یہ ہے کہ خوابوں کی صورت میں ظاہر ہوتی ہیں۔ ناظرین، اگر آپ مسلسل ایسے خواب دیکھ رہے ہوں جن میں کوئی آپ کا پیچھا کر رہا ہو، سانپ، بچھو، کالی پرچھائیاں یا گھٹن محسوس ہو رہی ہو، یا آپ کسی اندھیرے میں گر رہے ہوں، تو سمجھ لیجئے کہ یہ محض اتفاق نہیں بلکہ ایک اشارہ ہے۔ خاص بات یہ کہ یہ خواب بار بار آتے ہیں
اور ہر بار وہی کیفیت پیدا کرتے ہیں۔ دل کی دھڑکن تیز، پسینہ اور ایک انجانی گھبراہٹ۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی خاص شخص کے قریب جائیں اور اچانک دل پر بوجھ، سر میں درد یا عجیب سی گرمی محسوس ہونے لگے۔ یہ بھی اس بات کی علامت ہے کہ وہ شخص آپ کے لیے منفی توانائی کا ذریعہ ہو سکتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب وہ حسد کرتے ہیں تو وہ آگ کی طرح جلتے ہیں۔ سورہ فلق۔ اور جب یہ حسد زبان، نظر یا جادو کی شکل اختیار کر دے تو انسان کا جسم، روح اور ذہن سب کچھ متاثر ہونے لگتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کے دل میں عجیب خوف بیٹھ جائے، عبادت میں دل نہ لگے، قرآن پڑھنے کی نیت ہو مگر نیند آنے لگے یا بغیر کسی وجہ کے دل اداس ہو جائے، تو یہ سب کچھ اس بات کی علامت ہے کہ کوئی آپ کی روحانی طاقت کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو سورہ فلق اور سورہ ناس کو پڑھے اللہ تعالیٰ اسے ہر شر سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور یاد رکھیے، یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب رات کو سونے سے پہلے پڑھے گئے 3 کلمات آپ کے لیے روحانی پردہ ہٹا دیتے ہیں۔ جب دل سچے یقین کے ساتھ اللہ سے مدد مانگتا ہے تو وہ چہرہ خواب میں ضرور دکھائی دیتا ہے جو آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ کلمات آپ کی روح پر ایک نورانی ڈھال بن جاتے ہیں اور آپ کو وہ حقیقت دکھا دیتے ہیں جو دنیا کی آنکھوں سے چھپی ہوتی ہے۔ تو ناظرین، تیسری نشانی ہے روحانی اور جسمانی بے چینی، بار بار ڈرانے خواب، عبادت سے دوری اور دل کا بلا وجہ گھبرانا۔ اگر یہ سب علامات ایک ساتھ ظاہر ہوں تو سمجھ جائیں کہ آپ پر کوئی اثر ضرور ہے، اور یہی وقت ہوتا ہے اللہ کی پناہ لینے کا، ذکر و اذکار سے خود کو محفوظ کرنے کا اور اس عمل کو اختیار کرنے کا جو حقیقت کو خواب کے پردے میں سامنے لا دیتا ہے۔